بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بے شک جس وقت انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے ابا جی کو بہت پسند ہے، ہمارے ابا جی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم زیادہ گئے، ہماری تعداد زیادہ گئے. ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے ابا جان راہ راست سے ہٹے ہوئے گئے، انصاف نہیں کر رہے. اقتلوا یوسف وألقوه اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی جگہ پھینک دو ایسی زمین میں کہ تمہیں نہ ملے، تمہارے والد گرامی تم سے محبت کریں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے اور نیکوکار ہو جائیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہنے والے ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور اسے کسی اندھے کنویں میں گہرے کنویں میں پھینک دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ کوئی راستے پہ چلنے والا آنے جانے والا اسے پکڑ لے گا. ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کر لو. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. بھائی کہنے لگے ابا جان کیا ہو گیا ہے، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ بے شک ہم تو یوسف علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ابا جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھیلے گا اور آرام سکون پائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کا پورا خیال کریں گے، حفاظت کریں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به کہا مجھے اس بات کا شدید غم ہے، پریشانی ہے کہ جب تم اس کو لے جاؤ
اور میں ڈرتا ہوں یاکلہ الذئب، کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں پتہ نہ چلے، کھیل میں مصروف رہو۔ قالوا لئنک للذئب ونحن عصبہ، ابا جان 10 بھائی ہیں، اگر ہماری موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا جائے کوئی نہیں سکتا، وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو بڑی خسارے والی بات ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور جب وہ مذاکرات کے بعد یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پروگرام یہ بنایا کہ کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں، ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خبر دی، گھبرانا نہیں ہے، ہم تجھے سارا کچھ بیان بھی کریں گے اور مقام بھی دیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ کچھ نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا بے شبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سورۃ یوسف ہے اور 12واں پارہ ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اللہ کا ہر بیان جو ہے اس میں معاشرے کی اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، اللہ کے ہر حکم ہے۔ ویسے تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قصہ ہے، 12 بھائی تھے، 10 بھائی ایک ماں سے اور 2 بھائی دوسری والدہ سے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ وہ وفات پا گئی، اور ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کی سالی کے ساتھ، یعنی اپنی سالی کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 بیٹے ایک بیوی سے، ایک بیٹا
ان کی سالی سے، یعنی ان بھائیوں کی جو خالہ تھی، اور ایک بیٹا ایک اور انہوں نے شادی کی تھی، اس سے پیدا ہوا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ الگ ہے، بنیامین کی والدہ الگ ہے، اور 10 بھائیوں کی والدہ ایک ہے۔ لیکن جو دوسری شادی تھی وہ بچوں کی خالہ تھی، اس لیے ان کو خالہ جات بھائی کہا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ علاقی بھائی ہے، اگر معاف ہو تو جو باپ کی طرف سے تعلق ہو، باپ کی طرف سے اولاد ہو وہ علاقی بھائی، اور جو ماں کی طرف سے اولاد ہو وہ اخیافی بھائی، اور جن بچوں کا باپ اور ماں ایک ہو وہ حقیقی بھائی۔ تو یہ علاقی بھائی تھا، یعنی باپ ایک ہے اور مائیں 2 ہے۔ تو خیر قصہ بہت لمبا ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو ہے اس قصے کے اندر۔ لیکن میں جو کچھ بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تباہی کا سبب ہے۔ گھروں کے گھر میرا، معاشرہ تباہ، قومیں تباہ اور ملک تباہ، وہ یہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں پیدا ہوا ہے، جس کو ہم اسد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی بھائی کو اچھی حالت میں، اچھا کھانا کھاتے ہوئے، اچھے مکان میں رہتے ہوئے، اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اچھی سائیکل میں سفر کرتے ہوئے، اچھے لباس میں دیکھتے ہوئے پسند نہ کیا جائے، بلکہ یہ دعا کی جائے اندر ہی اندر کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھین جائے، مال چھین جائے، گاڑی خراب ہو جائے، مکان گر جائے، یہ خالی ہو جائے، نعمت اس سے چلی جائے۔ یہ اندر ہی اندر جلنا اور بھننا، اور اندر ہی اندر یہ سوچ رکھنا کہ اچھی گاڑی میں کیوں سوار ہیں، اچھے لباس میں کیوں ہے، اچھے گھر میں کیوں ہے، اچھا کھانا کیوں کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ تباہی ہے۔ تباہی کیسے ہے وہ بھی سن لو۔ تباہی اس طرح ہے جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک پتھر کسی دیوار کے ساتھ مارتا ہے اور وہ پتھر واپس مڑ کر اس کی بائیں آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ پتھر دائیں طرف دیوار کو مارتا ہے، وہ پتھر وہاں سے اڑ کر اس کی دائیں آنکھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے تو پتھر مارا دیوار پر، لیکن اسی پتھر نے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ حسد ہے۔ اور کسی صورت میں حسد نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ اس کا نقصان جس کے بارے میں حسد کیا جائے اس کو نہیں ہوتا، خود حسد کرنے والے کو ہی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ شیطان نے حسد کیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، جیسا کہ مکے کے کافروں نے، قریشیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد کیا، تو کس کو نقصان ہوا؟ شیطان کو نقصان ہوا جس نے حسد کیا، مکے کے قریشیوں کو نقصان ہوا جنہوں نے حسد کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نقصان ہوا جنہوں نے حسد کیا۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعف عنهم فاعفوا واصفحوا۔ حسد کی وجہ سے، کافروں کے حسد کی وجہ سے کافر تباہ ہو گئے، قریشیوں کے حسد کی وجہ سے قریشی تباہ ہو گئے، اور ایک وقت آیا مکے کے قریشی تباہی میں چلے گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا سربراہ بنایا۔ سربراہی نہیں بنایا بلکہ پوری عرب کی ریاست میں اگر کسی کا پرچم لہرایا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا پرچم لہرایا۔ کیا فائدہ حاصل کرنے والا؟ اللہ کے نبی کو شاب ابی طالب میں، شاب ابی طالب کے اندر بند کرنے کا کیا فائدہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا ملا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، کتنا پیارا قصہ ہے۔ اللہ اللہ، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ اللہ کہنے لگے ابا جان، آپس میں مشورہ کیا، بھائیوں نے میٹر کی کہ یار ہمارے ابا جان ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور ہمارے دوسرے بھائی بنیامین سے کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ پیار ہم لے لیں اور یوسف کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں، یوسف کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں۔ اس کی انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ پروگرام بنایا کہ کیا کیا جائے۔ زیادہ بھائی کہنے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہتے 10 بھائی تھے، ایک بھائی جو ہے نا وہ ذرا ہمدرد تھا، اس نے کہا یار قتل نہ کرو، پھر بھی بھائی ہے، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک لیتے ہیں، کوئی چلتا راہی دیکھ لے گا، پکڑ لے گا، چلو کبھی چہرہ ہی دیکھ لیں گے، قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبھی پروگرام بن گیا۔ ابا جی کے پاس ہے، ابا جی ہمارا کوئی پروگرام ہے کھیل کود کا، سیر و تفریح کا، جیسے ہمارے لوگ سیر و تفریح کے لیے گراؤنڈوں میں چلے جاتے ہیں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور جھانگا مانگا چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو ساتھ لے چلیں، لیکن 2-3 دفعہ پہلے پروگرام بن چکا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تھا۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی انہوں نے پروگرام بنایا ہے، لیکن وہ باپ کو شک پڑ گیا، اس نے کہا یوسف کو میں نہیں بھیجوں گا۔ اب 3 مرتبہ پلاننگ کی ہے، ابا جان ہمارے ساتھ بھیج دیں،
کھیلے گا، کودے گا، بھاگے گا، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، کھلی ہوا، کھلی فضا جنگل میں، تو آپ اس کو بھیج دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی باہر کا جانور، کیونکہ جنگلوں میں، ذخیروں میں، میدانوں میں اتنی آبادی نہیں تھی اور یہ جانور عام تھے، بھیڑیا وغیرہ ایسی چیز، وہ ڈر گئے۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہنے لگے نہیں جی ہم 10 بھائی ہیں، تو ہماری موجودگی میں 10-11 بھائی ہیں، ہماری موجودگی میں اس کو کوئی کھا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے کہ جو پروگرام بنیا، جو بن رہا ہے، جو پروگرام ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ پھر فرمایا ہے جگہ پر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ غیب دانی کا سر خدا بندی ہے، میرے رب کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اس کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ درخت سے گرنے والا پتا بھی میرے علم، میرے رب کے علم میں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے، اسی نے لکھوایا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی دانہ زمین میں بو کے آتے ہو اور جب بو کے گھر آتے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ یہ دانہ اگے گا کہ نہیں اگے گا، زمین میں مر جائے گا کہ پودا بنے گا کہ درخت بنے گا، کتنی بالیاں لگیں گی، کتنے دانے پیدا ہوں گے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ کون سا پتا ہرا ہوگا، کون سا پتا سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، یہ سب کچھ جاننے والا بولو کون ہے؟ میرا اللہ۔ اللہ لے گئے بھائی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے راستے میں بھائی کو مارا بھی، مارنے کے بعد ایک اندھا کنواں وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ گہرائی ہوتی ہے، ایک چھوٹا کنواں ہوتا ہے، ایک اندھا کنواں ہوتا ہے، روشن کنواں، وہ اندھا کنواں جس کی گہرائی بہت زیادہ پرانا، اس کنویں کے اندر ڈالنے کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ اللہ اور ادھر سے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے وحی کی، ہم نے پیغام بھیجا، اے میرے یوسف گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، انہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے مستقبل کس کا تاریخ ہے، کس کا مستقبل تاریخ ہے، کس کا مستقبل تابناک ہے، کون آئندہ خوش نصیب ہوگا، کون آئندہ بد نصیب ہوگا، کون آئندہ عزت پائے گا اور کون آئندہ ذلیل و خوار ہوگا، کون مصر کے تخت
تخت پہ بیٹھے گا اور عیش کرے گا اور عزتیں پائے گا، اور کون ہے جو فقیر بنے گا اور ذلیل و خوار ہوگا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں۔ حسد کرنے والوں کو کیا ملا؟ ذلیل ہو گئے، اور ایک وقت آیا کلہ ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، فقیر ہو گئے، ننگ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور مانگنے کے لیے قحط سالی میں عزیز مصر کے پاس پہنچے۔ عزیز مصر کے پاس غلہ تھا، ان کے پاس پہنچے اور یہ کہنے لگے عزیز مصر ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، بڑے غریب ہیں، پیسے بھی ختم ہو گئے۔ پھر کیا کہا؟ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ پیسے بھی ختم ہو گئے، مہربانی کر کے ہمیں صدقہ ہی کر دیں۔ صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں، مسکینوں، فقیروں۔ ہم فقیر ہو چکے ہیں، ہم پہ صدقہ کیجیے۔ اللہ، حسد کرنے والے مانگنے لگے، حسد کرنے والے مانگنے پہ آ گئے، حسد کرنے والے ذلیل ہو گئے، حسد کرنے والے پریشان ہو گئے، اور جس کے بارے میں حسد کیا میرے اللہ نے انہیں مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ ہے حسد کا انجام۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے۔ تھوڑا سا بولے، کہا فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، مسکین ہو گئے، تو تمہارا کوئی بھائی جو ہے یوسف، اس کے بارے میں بھی کچھ پتا ہے؟ وہ تمہارا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ جب بولے تو کہنے لگے، آپس میں مشورہ کیا، یار آواز تو یوسف علیہ السلام جیسی ہے، لگتا ہے کہیں یہی یوسف نہ جس کو کنویں میں پھینکا تھا حسد کی بنا پر۔ تو مشورہ کر کے کہنے لگے، ہاں یار شکل تو ملتی جلتی ہے اور آواز بھی ملتی جلتی ہے۔ تو کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، اے عزیز مصر بادشاہ سلامت، محسوس نہ کرنا کہیں تو یوسف ہی نہیں۔ کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یہ جملہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا تھا، اور بعض نے کہا نہیں اللہ کا ہے، یہ جملہ اللہ کا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یہ خلاصہ ہے پورے یوسف علیہ السلام کے قصے کا، یہ خلاصہ ہے پوری کہانی کا، بلکہ یہ کہہ لو کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ جملہ ہے۔ کہنے لگے، اِنَّهُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ سے ڈر جائے اور صبر سے کام لے اور حسد کا علاج بھی سن رہا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے حسد کا علاج سب سے بڑا، نہ گالی دو، نہ اسے مارو، نہ اس کا پروپیگنڈا کرو، بلکہ حسد کا سب سے بہترین علاج صبر کر دو، چپ کر دو، صبر کر دو، حسد تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ اس کا علاج ہے۔
اور یہ قصہ یوسف سے ہمیں ملا ہے یہ نسخہ. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں صبر کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ سونے نبی دے گھر دے چار طرفے راتوں رات انہاں گھیرا پا لیا ہے. سونے نبی دے گھر دے چار طرفے راتوں رات انہاں گھیرا پا لیا ہے. تے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا، ایسا معجزہ رب وکھا لیا ہے. مارن والے اکھیاں رحم دے تے رکھن والے نے آپ بچا لیا. حسد بات کوئی بھی نہیں. نہ اللہ کے نبی نے کسی کی چوری کی، نہ کسی کو گالی دی، نہ اپنی غیبت کی، نہ پروپیگنڈا کیا، نہ اللہ کے نبی نے کسی کو برا بھلا کہا، نہ کسی کو تکلیف دی، کچھ نہیں کیا. صرف وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنی شان کیوں مل گئی، اس کو اتنا مقام کیوں مل گیا، اس کی آواز اتنی پیاری کیوں ہے، اس کو جو قرآن ملا ہے وہ اتنا لاجواب ہدیہ اور تحفہ کیوں ہے، اور یہ پورے عرب پر کیوں چھایا جا رہا ہے. ہمارے اندر عتبہ ہے، ہمارے اندر شیبہ ہے، ہمارے اندر ابو لہب ہے، ہمارے اندر ابو جہل ہے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں. یہ کل کا بچہ جو ہے اس کو اتنی شان کیسے مل گئی؟ اس لیے انہوں نے پروگرام یہی بنایا، یا اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو مکے سے نکال دیا جائے. اور ایک پروگرام یہ کیا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، جلاؤ قتل کر دیا جائے. اور ایک پروگرام اللہ 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 فرمایا بڑے بڑے پروگرام بنے. یہ کیوں بنے؟ قرآن پر قرآن وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. میرے نبی ان کافروں کے دلوں میں، مکے والوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا. حسد یہ ہوا کل کا بچہ آواز بڑی پیاری، کل کا بچہ شان بڑی مل گئی. شان اتنی ملی کہ میرے اللہ نے نبی بنایا اور نبوت کے ساتھ سارے نبیوں کا آخری نبی خاتم النبیین بنایا. یہ حسد پیدا ہوا. یہ تاج تو سجنا تھا ابو جہل کے سر پر. یہ حسد اللہ کرے یہ کنگال ہو جائے. یہ تاج تو سجنا تھا ابو لہب کے ساتھ، یہ تاج تو سجنا تھا عتبہ شیبہ کے سر، یہ تاج تو سجنا تھا عبداللہ بن ابی کے سر، لیکن تاج اس کے سر رب نے سجا دیا. اس لیے کہنے لگے حسدًا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. حسد کی وجہ سے میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس سے بائیکاٹ کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. کہندے پڑھ کے لب کے مار سٹو ساڑے کولوں جیوندے نس چلا. سن کے پیرہ دا کرک صدیق آکھن حضرت آگے اگے دشمن پھر چلا. تے سونے نبی نے آکھے آگو ستائے صبر شکر دانا تو چھٹ پلا. انہوں کی پروائے دشمن دی ابا بکر ہوئے جد نال اللہ. آج بھی وہ تو نبی ہے نا، نبی کے ساتھ بھی صدیق کے ساتھ بھی حسد کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ حسد. بھئی صدیق نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صدیق اور اس کے خاندان کے ساتھ
حسد کی بنا پر کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ خلیفہ تو بننا تھا علی نے، خلیفہ بن گیا ابو بکر۔ بلکہ اس سے آگے میں بات کرتا ہوں حوالے کے ساتھ، کتنا حسد اور بغض وہ یہ ہے کہ جبریل سے خیانت ہوئی، جبریل سے غلطی ہوئی، وہی تو لے کے آنا تھا علی مرتضیٰ کے پاس اور وہی لے گیا محمد مصطفیٰ کے پاس۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جبریل بھول گیا، رب بھی بھول گیا، جبریل بھی بھول گیا۔ صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا، جس نے ساری خلقت تو پہلا کلمہ رسول دا پڑھیا۔ روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، تاج و حقدار ہے جنت دا جس لڑ رسول دا پھڑیا۔ اور ظالموں جو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں لے گئے، 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت یقول لصاحبہ لا تحزن، آسمان والا رب بولا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے کہ جس نے میرے نبی کے لیے مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کی، اور بیٹی تھی وہ بھی نبی کے نکاح میں دے دی۔ کوئی کر کے تو دیکھے ایسا، حسد کی بنا پر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہے، حضرت علی کا قاتل کون ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کس بنا پر حسد ہے وہ تو کئی سال پہلے، 40-45 سال پہلے واقعہ کربلا سے صحابہ شہید فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، ابو بکر فوت ہو چکے، حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے، عثمان بن عفان شہید ہو چکے، 40-45-50 سال پہلے جو شہید ہو چکے، ان کا کیا گناہ ہے؟ بعد میں جو کچھ ہوا ان کا کیا گناہ ہے؟ حسد، بغض، کینے کی بنا۔ اللہ حسد بڑی خطرناک بیماری، نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا، نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے عرض کیا صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا، جس نے ساری خلقت تو پہلا کلمہ رسول دا پڑھیا۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، نکتہ ہے، غور طلب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی محنت اور کوشش سے کوئی مسلمان، کوئی شخص مسلمان ہو جائے، قیامت تک اس کو اس کے ایمان کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے نبی کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، نبی کا کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ اس لیے میرے خیال کے مطابق، اور یہ خیال اچھا ہے، کہ ساری دنیا کے اسلام اور ایمان کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے نبی کا کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ اللہ صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا، جس نے ساری خلقت تو پہلا کلمہ رسول دا پڑھیا۔ او تے روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، تاج و حقدار ہے جنت دا جس لڑ رسول دا پڑھیا۔ نکل گئے حضور نہ پتہ لگا، ایسا موجودہ رب وکھا لے آئے، مارن والے اکھیاں
رحمت دے تے رکھن والے نے آپ بچا لیا. اتنی بری حسد کی بیماری صحابہ کے بارے میں حسد. اور صدیق کی بیٹی کی شان کے کیا کہنے, مومنوں کی ماں کے کیا کہنے, میرے نبی کی بیوی کے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پہ منافقین نے الزام لگایا اور آسمان والے رب نے صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی مومنوں کی ماں کے لیے قرآن پاک کی 12 یا بقول مفسرین 18 آیتیں نازل فرمائی. حسد کرنے والوں کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. حسد کر یہ ابو بکر نبی کے ساتھ سفر کرتا ہے. اور ظالموں کبھی منظر دیکھا کرو. میرے نبی نے فرمایا جس طرح ہم کٹھے یہاں پر سوئے ہیں, یعنی ہماری زندگی کٹھے گزری ہے, کل جب جنت میں جائیں گے میرے ساتھ دائیں طرف ابو بکر ہوگا, بائیں طرف عمر فاروق ہوگا. اللہ اور شیطان کا بھی بیڑا غرق ہوا. کس بنا پر؟ حسد. کہا اسجدوا لآدم, آدم کے لیے جھک جاؤ. سارے جھک گئے الا ابلیس نہ جھکا. قرآن سے پوچھے کیوں نہیں جھکا؟ حسدا من عند انفسہم, حسد کی بنا پر شیطان نے حسد کیا. لے یہ آدم انہیں دے کہ میں جھکا, میں آگ تو پیدا ہویا ہے, مٹی تو پیدا ہے, میری بلے بلے ہاں جی, اور میں اس کے آگے, مجھے آگ سے پیدا کیا, یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں بتوں سے عبادت کرتا رہا, اب میں اس کے آگے جھکوں. حسد کیا. اور حسد کی وجہ سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کس کا نقصان ہوا؟ حسد کرنے والے کا. جس کے بارے میں حسد کیا اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا. حسد بڑی بری بیماری ہے, اس لیے قرآن نے کہا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. مسلمانوں بغض سے بچ جاؤ, حسد سے بچ جاؤ, کسی کی غیبت سے بچ جاؤ, کسی کو نیچا نہ سمجھو, کمزور نہ سمجھو, حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا وہ تم سے اچھا ہو, تم سے عالی شان ہو. اور پھر آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَقُومُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے بندو حسد نہ کیا کرو, بغض نہ رکھا کرو, کسی کو حقیر نہ جانا کرو, اور اللہ کے نیک بندے بھائی بھائی بن کے رکھو. اور حسد سے بچ جاؤ, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے میرے دین دوستوں, حسد بڑی خطرناک بیماری. آج ہمارے رشتہ داروں میں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہیں, پیار ختم ہو رہا ہے, اور آپس میں تعلق اور صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے حسد کی بنا سے. حقیقی بھائی اپنے بھائی کو اچھی حالت میں پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی, ابھی پرسوں کا واقعہ ہے, حقیقی بھائی ان کا آپس میں جھگڑا کیا کچھ بھی ہے, صرف ایک بھائی کا کاروبار اچھا ہے, دوسرے کا کاروبار مٹھا ہے, اور ان کا لڑائی جھگڑا ہے, اور بنیاد کچھ بھی نہیں, حسد. اور یہی حسد سے اللہ نے روکا ہے, شیطان نے حسد کیا, اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوا. بھائیوں نے حسد کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
گئے کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ دے دیں، اور خریدنے کے لیے گلا پیسے بھی نہیں ہے، صدقہ ہی کر دیں، صدقہ ہی کر دیں۔ وہ مانگنے والے بن گئے اور یوسف دینے والے بن گئے، وہ فقیر بن گئے اور یوسف کو اللہ نے غنی کر دیا۔ اور ایک موقع آیا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بھائی بھی ملا دیے، والدین بھی ملا دیے، اور مصر کی کرسی بھی عطا کر دی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ قرآن قصہ نہیں، یہ قرآن کہتا ہے بہت عالی شان قصہ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ۔ اور یوسف کا قصہ سننے والوں اور پڑھنے والوں، اس میں بڑی غور طلب نشانیاں گئے، اور ان میں ایک بڑی نشانی یہ گئے کہ انہوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے ڈر گئے، اللہ نے شان اور عزت نصیب کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا